نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما صدق الله العظيم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. یوں ٹوٹا پھوٹا نہیں چاہیے. آپ دیکھیے کہ آپ میں سے ہر شخص یقینی بات ہے بغیر لالچ کے حضور کے میلاد میں آیا ہے. بغیر کسی لالچ کے. کوئی مجھے پتا ہے کوئی لنگر شنگر کا لالچ میں کھانا تین ٹائم گھر پہ بھی کھائے گا. یہاں جو آیا ہے وہ ذکر مصطفیٰ لینے آیا ہے, ذکر مصطفیٰ سننے آیا ہے, اور آقا کی بارگاہ میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ تحفہ بھیجنے آیا ہے. جب تصور کریں کہ فرشتے درود پاک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ فلاں بن فلاں بن فلاں نے بھیجا, فلاں دا پتر ہے فلاں دا پوتر ہے, پورا سمجھاتے ہیں. آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو آپ ذرا سوچیں کہ جب آپ کا پڑھا ہوا درود فرشتے لے کے جائیں گے تو وہ لسٹ حضور کی بارگاہ میں جا پہنچے گی کہ اس نے کس قدر محبت سے پڑھا ہے, یہ کس قدر سستی سے پڑھا ہے. ذرا سوچیں کہ درود پاک ذرا ایکٹیو ہو کے خوشی سے محبت والا جانا چاہیے یا ڈھیلا ڈھیلا جانا چاہیے. سارے بولیے محبت والا جانا چاہیے. تو محبت والا درود پڑھنے کے لیے ذرا قلب کو شامل کریں, زبان کے ساتھ اپنے دل کو شامل کریں اور مل کے حضور کی بارگاہ میں پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں حصول برکت کے لیے ایک شعر آپ کی سماع سے نظر کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. کیڑے درد جاتے اے سارے سوالی, کیڑے درد جاتے اے سارے سوالی, اے آقا کے بلا بچ کمانے اے آقا کے تیرا سہارا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد
آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عطیہ محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد انتہائی غریب اور احترام معزز و مشرف علماء کرام سنخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور علاقہ بھر کی سیاسی، سماجی، مذہبی، دینی، علمی، فکری، روحانی اور معتبر شخصیات جو آج کے اس خوبصورت محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت مجلس میں تشریف لائے، میں انتظامیہ کی جانب سے، اہل محلہ کی جانب سے آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام کو سجانے میں کاوش کی ہے محترم حاجی محمد زمین سلطان صاحب، محمد سفیر انصاری صاحب، حاجی ظہیر احمد صاحب، محمد یعقوب انصاری صاحب، ذاکر انصاری صاحب، حافظ عامر نجیب صاحب، امام مسجد آزاد محمد فرحات صاحب، زبیر صاحب، محمد اشتیاق صاحب، اور اس کے علاوہ آج کی ہماری اس بزم کا حصہ بنی تحصیل چڑوئی کے ہمارے ناظم تحریک منہاج القرآن وقار احمد طیب صاحب، اور مہران انصاری صاحب، خورشید احمد صاحب، اسرار احمد بٹ صاحب، جتنے احباب جنہوں نے آقا علیہ السلام سے اس خوبصورت میلاد کی مجلس کو سجایا، اللہ کے حضور دعا ہے کہ مالک کائنات حضور کے ذکر کی مجلس کے سجانے کے سبب سے، برکت سے اللہ پاک سب کے علم و عمل میں، رزق میں، مال میں، جان میں، عزتوں میں برکتیں عطا فرمائے، وسعتیں عطا فرمائے۔ ان ابتدائی اور تمہیدی کلمات کے بعد میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید 114 سورتوں میں سے سورہ نمبر 10 سورہ یونس اس کی آیت نمبر 58 اردو میں 58 پنجابی میں 52 آیت کی تلاوت کرنا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اب توجہ گفتگو زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، میں نے آگے سفر کرنا ہے، مگر مقام وقت میں مضمون سمیٹنے کی کوشش کروں گا، جملے بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، سونیا ایک اعلان کر دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیا فرمایا محبوب؟ اونچا بولیے، کیا کر دے؟ ایک اعلان کر دے۔ باری تعالیٰ اب اعلان کون سا ہے؟ فرمایا بفضل اللہ و برحمتہ، اب اعلان میرے فضل کا ہے، اب اعلان میری رحمت کا ہے۔ انہیں بتا دے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے وَبِرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت ملے تو فَبِذَالِكَ اس رحمت اور فضل کے ملنے پر فَلْيَفْرَحُوا خوب خوشیاں منایا۔ کیا کیا کرو بولیے؟ خوب خوشیاں منایا کرو۔ اب جب یہاں تک مضمون پہنچا تو یقیناً آپ جیسا میرے جیسا سادہ آدمی اس نے مضمون پڑھا تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، باری تعالیٰ فَلْيَفْرَحُوا تو حکم دے رہا ہے خوشی مناؤ، کہ خوشی منانا ایک فعل ہے، خوشی منانا ایک سارے بولیے ذرا، ایک فعل ہے، ایک عمل ہے۔ جیسے نماز ایک عمل ہے، روزہ ایک عمل ہے، طواف ایک عمل ہے، حج ایک عمل ہے، دیگر کئی عبادات جو عمل کے زمرے میں آتی ہیں اور عبادت کے زمرے میں، فرمایا وہ سارے عمل ہیں۔ تو باری تعالیٰ فَلْيَفْرَحُوا بھی ایک عمل ہے، ماشاءاللہ، فَلْيَفْرَحُوا بھی ایک بولیے عمل ہے۔ باری تعالیٰ ادھر ہر عمل کی کوئی نہ کوئی جزا ہے، کوئی اجر ہے، کوئی صلہ ہے، تیرے حضور اس کی کوئی حیثیت ہے، کوئی بکت ہے، کوئی مقام ہے۔ باری تعالیٰ یہ فَلْيَفْرَحُوا کا بھی کوئی مقام ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نماز ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی جزا اجر صلہ ہے، روزہ ہے۔ آقا کہ آقا علیہ السلام نے کہ حدیث پاک اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ تو باری تعالیٰ ادھر تو کوئی نہ کوئی جزا ہے، یہاں فَلْيَفْرَحُوا کے بدلے میں کیا ہے؟ رب کائنات کی بارگاہ سے صدا آتی ہے، ہوا خیر کہ فَلْيَفْرَحُوا کا عمل فرمایا سراسر خیر اور بھلائی والا عمل، سبحان اللہ، سراسر خیر اور بولیے بھلائی والا عمل ہے۔ باری تعالیٰ پھر بھی اس کا کوئی نہ کوئی مقام اور مرتبہ، کوئی درجہ ہوگا، کسی سے اعلیٰ کسی سے ادنا، جیسے مقام کوئی عمل بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے، یہ تیرے حضور اتنا بڑا عمل ہے۔ رب فرماتا ہے ما یجمعون، یہ جو کچھ تم جمع کرتے ہو، خواہ وہ اعمال کی شکل میں ہو یا مال کی شکل میں ہو، فرمایا ان سب سے بہتر ہے کہ میری
ملنے پر فالی اکرہو خوشیاں منایا ماشاءاللہ فالی اکرہو کو لیے خوشیاں منایا کرو. اب سامعین بھی احتشام یہ تو ہے اس کا سادہ سا ترجمہ معلوم ہے. اب میں میری آج کی جو گفتگو ہے وہ بالخصوص پہلے 3 حروف پر پہلے 3 لفظوں پر رہے گی. پہلا ہے لفظ کل، دوسرا ہے بفضل اللہ، تیسرا ہے برحمتہ. انہی جو وقت میرے پاس ہے اس میں یہ 3 لفظوں پر میں گفتگو کر سکوں گا. پہلا لفظ بڑا خاص ہے، توجہ ہے نا سمجھی آپ کو. ذرا ایک دفعہ دائیں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کا یہ پتہ چلا. اب آپ نے توجہ رکھنی ہے، ذوق میں آپ کے سارے پورے کروں گا گفتگو کے درمیان، مگر توجہ رکھیے گا. پہلا لفظ ہے قل. علماء کی موجودگی میں پہلا میں عرض کر رہا ہوں لفظ قل کے 2 حرف ہیں، قاف اور بولیے قاف اور. اگر ان کو جمع کیا جائے، ان کا ترجمہ کیا جائے تو لفظ قل میں کہیں بھی رحمت کا ذکر نہیں، کہیں بھی رحمت کا ذکر بولیے نہیں ہے، فضل کا ذکر نہیں ہے. قل کا مطلق معنی ہے اعلان کر دے، کہہ دے، فرما دے. تو اس میں نہ رحمت کا ذکر ہے نہ فضل کا ذکر ہے. تو باری تعالیٰ جب قل میں نہ رحمت ہے نہ فضل ہے تو تو نے رحمت اور فضل کا اعلان کرنا تھا. تو قل میں تو کچھ بھی نہیں تھا، فضل اور رحمت کا ذکر تو آگے آ رہا ہے. فضل اور رحمت کا ذکر تو بولیے بفضل اللہ بھی رحمتی. تو برائے بفضل اللہ بابی رحمتہ ہی فلیفرحوا، میرے فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشیاں منایا کرو. تو جملہ بھی درست تھا، بات بھی مکمل تھی، مضمون سمجھ بھی آ رہا تھا. یہ درمیان میں قل کیوں لے کے آیا؟ حالانکہ قل میں کہیں بھی رحمت فضل کا ذکر نہیں ہے. باری تعالیٰ کیوں لے کے آیا؟ وہ فرماتا ہے ہاں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جب میں نے اپنی توحید کا اعلان کرنا تھا، جب اپنی بولیے توحید کا اعلان کرنا تھا تو توحید کا پیغام دینے کے لیے بھی نہ ابتدا میں قل لے کے آیا. سبحان اللہ. ابتدا میں بولیے کیسے؟ وہ فرماتا ہے جنہیں خوشخبری رحمت کی دینی ہے، جنہیں فضل کا اعلان سنانا ہے، وہ تو مجھے جانتے ہی نہیں. توجہ ہے، وہ تو مجھے بولیے. آپ اس جملے پہ پریشان نہیں ہونا، میں اگلی بات کرنے لگا ہوں. کیا آپ کہیں گے بھئی ہم تو رب کو جانتے ہیں، ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ساری عبادات اس کے حضور کرتے ہیں. ہاں آپ کرتے ہیں، مگر آپ میں سے کوئی شخص بھی نماز پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ دیدار نہیں کرتا کہ میں دیکھوں اسے پھر نماز پڑھوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ عبادت کرتے ہیں، اسی کی کرتے ہیں، مگر دیکھ کے نہیں، زبان مصطفیٰ سے سن کے کرتے ہیں. بولیے زبان مصطفیٰ سے سن کے کرتے ہیں. تو رب فرماتا ہے جنہیں خوشخبری دینی ہے فضل کی اور رحمت کی، وہ تو مجھے جانتے ہی نہیں ہیں. رب فرماتا ہے میرے محبوب میں نہیں چاہتا کہ جب بات توحید کی آئے، جب بات میری عبادت کی آئے، بندگی کی آئے، تو میں لفظ قل هو اللہ احد کے ذریعے اپنی توحید کا اعلان کروں، اپنی عبادت، اپنی بندگی کا اعلان کروں. اور جب فضل دینے کی بات آئے، جب رحمت دینے کی بات آئے، جب بات عبادت اور بندگی کی تھی تو تیرا واسطہ استعمال کیا، تیرا وسیلہ استعمال کیا، اپنی توحید کو متعارف تیرے توسل سے کروایا. معبود کیسے ممکن ہے عبادت اور بندگی کی بات آئے تو تیرا وسیلہ استعمال کروں، اور جب رحمت اور فضل دینے کی بات آئے تو تیرا وسیلہ نکال دوں؟ فرمایا نا، جیسے میری توحید کی معرفت تیرے وسیلے سے ہے، میری رحمت اور فضل بھی اسی کے لیے ہے جو تیرے وسیلے سے میری بارگاہ میں آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اور دوسری اس کی حکمت توجہ طلب ہے. دوسرا سبب لفظ قل لانے کا یاد رکھ اللہ رب العزت جب کوئی بہت بڑا اعلان کرتا ہے نا، کیا جب کوئی سارے بولے یہ زیادہ تر جوان طبقہ بیٹھا ہے، یاد رکھ لے گفتگو میں خطاب 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے خطاب کا سر، کیا سارے بولو مولا جڑا کچھ ہی بولے انہوں مدینے رہنے لگا. خطاب کا سننا. دوسرا ہوتا ہے خطاب کا سمجھنا.
تیسرا ہے خطاب کا یاد رکھنا. یاد ماشاءاللہ. کیا ہے تیسرا خطاب کا یاد رکھنا. ہمارے بولے والے سنی ہے چسکے مزے لے کے سنے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بعد میں کوئی پوچھیا کہا کیا تھا تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آخیا کسی پر سوال پڑا ہے. میں ذرا اس سے اگلے درجے کی بات کرنے لگا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مزہ آپ اپنی جگہ لیں, لطف اپنی جگہ لیں, مگر خطاب یاد رکھیں. میں چاہتا ہوں آپ کے سینوں میں اتار کے جاؤں. اب حاضرین کی احتشام, رب کائنات نے دوسری حکمت بیان کی کہ جب کوئی بڑا اعلان کروں, کیا جب کوئی بڑا اعلان کروں, اس وقت میں مضمون کی ابتدا میں لفظ قل لے کے آ گیا. جیسے مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد توحید بہت بڑا اعلان تھا, اللہ نے ابتدا میں قل لایا. اب اگلے دونوں لفظ خاص ہیں, بفضل اللہ و برحمتہ, کہ فضل اور رحمت کے ملنے پر فلیفرحوا, خوشی منایا گیا. یاد رکھ لیں جو ہمارے حضرت صاحب تشریف لائے ہیں, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ توجہ میری طرف رکھیے, میں نے بھرپور پروٹوکول کے ساتھ ویلکم کیا ہے. اب توجہ رکھنی ہے, لفظ بڑا خاص ہے, بفضل اللہ و برحمتہ. اللہ کا ایک اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ فضل کیا ہے اللہ کا اور رحمت کیا ہے. اس پہ علماء اور مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. مفسرین نے لیے, کسی نے کہا کہ فضل سے مراد ہدایت ہے, کسی نے کہا رحمت سے مراد نور ہے, کسی نے کہا اجالا ہے, کسی نے کہا روشنی ہے, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. آئیے ہر ایک کی بات اپنی جگہ بجا درست ہے. ہم قرآن کے پہلے مفسر کا قول لیتے ہیں. سبحان اللہ. جو قرآن کا پہلا مفسر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ فضل سے مراد کیا ہے اور رحمت سے مراد کیا ہے. قربان جائے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ فضل سے مراد بھی محمد کی ذات ہے اور رحمت سے مراد بھی محمد کی ذات ہے. گویا اللہ کا فضل بھی مصطفیٰ, اللہ کی رحمت بھی, سارے بولیے اللہ کی رحمت بھی مصطفیٰ. آئیے قرآن سے ایک آیت کافی ہے, آپ کے لیے پیش کر دیتا ہوں. جب رحمت مصطفیٰ کا ذکر آیا تو قرآن کی نص آ گئی. سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے محبوب, ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جب فضل مصطفیٰ کی بات آئی تو قرآن نے کہا سورہ احزاب آیت نمبر 37 فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اللہ کے پاس تمہارے لیے بڑا فضل کبیر ہے, اور وہ فضل کبیر کیا ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ. کیا ہے بولیے؟ وہ ذات مصطفیٰ. اب یہ طے ہو گیا کہ اللہ کا فضل بھی حضور اور اللہ کی رحمت بھی حضور. اونچا بولیے اللہ کی رحمت بھی حضور. اب آ جائیے اس قاعدے اور اصول پہ. علماء موجود ہیں, میں آپ کو ایک نکتہ عرض کر رہا ہوں. اللہ کا ایک نظام ہے, اصول ہے, ضابطہ ہے, قاعدہ ہے. جب وہ اپنی رحمت, اپنی نعمت, اپنا فضل, اپنی کوئی نعمت اتارتا ہے, دیتا ہے یا نازل کرتا ہے, تو وہ یوں ہی نہیں دے دیتا, یوں ہی دے بولیے نہیں دیتا. پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اس رحمت اور نعمت اور فضل کے اتارنے سے پہلے ایک خاص قسم کا پہلے ماحول کریٹ کرتا ہے, ماحول بناتا ہے, آثار ظاہر کرتا ہے, نشانیاں ظاہر کرتا ہے. مثال کے طور پر بارش کیا ہے؟ اللہ کی, سارے بولیے اللہ کی رحمت. آپ میں سے اگر کسی کو کہو باہر دیکھ کر بتائیں بارش اللہ کی رحمت آئے گی یا نہیں, وہ کہے گا نہیں آئے گی. کیوں؟ اس کے پاس کوئی معاذ اللہ غیب کا علم ہے, کوئی دوربین ہے, کوئی کیمرہ ہے نہیں. اسے اللہ کے اس قاعدے کا پتہ ہے, اسے اصول کا پتہ ہے کہ جب بارش رحمت کی شکل میں آتی ہے تو پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں, بادل سایہ کرتے ہیں, رات کا وقت ہو تو چاند ستارے غائب ہوتے ہیں, دن ہو تو سورج غائب ہوتا ہے, بجلی چمکتی ہے, کڑکتی ہے, ٹھنڈی ہوا شور شرابہ ہوتا ہے, درختوں کے پتے ہلتے ہیں, مٹی اڑتی ہے. آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کہیں پتر بیٹھ کے 10 کیوں لگا, وہ کہتا بارش ہو رہی ہے. بات درست ہے یا نہیں؟ سارے بولیے. کیوں؟ بچے کے پاس کوئی علم ہے, کوئی دوربین ہے, کوئی کیمرہ نہیں. بچے کو بھی قاعدے کا پتہ ہے, بچے کو بھی اللہ کے قاعدے اور نظام اور اصول کا پتہ ہے. میں بات آسان کرنے کے لیے اور مثال دے دیتا ہوں.
ہم سارے بہنوں بیٹیوں والے، ماؤں بہنوں والے، ہمارے گھر میں جب کسی بہن بیٹی کے ہاں نعمت میں آنا ہو یا رحمت میں آنا، یعنی بیٹے نے آنا ہو یا بولیے بیٹی نے آنا ہو، تو کیا خیال ہے پیدائش یا ولادت اچانک ہو جاتی ہے یا پہلے گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے، حالات نظر آتے ہیں ہماری اس بہن بیٹی کے ہاں یا نعمت آئے گی یا بولیے سارے بولیے رحمت آئے گی، خبر ہوتی ہے، حالات بتاتے ہیں، آثار نظر آتے ہیں، ماحول نظر آتا ہے۔ سنو پھر جب کائنات کی ایک چھوٹی سی نعمت رحمت میں آنا تھا، چھوٹے سے فضل میں آنا تھا اور رحمت میں آنا تھا، تو اللہ نے پہلے حالات بنائے، ماحول بنایا، آثار ظاہر کیے، نشانیاں ظاہر کی۔ جب کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور رحمت میں آنا تھا، تب بھی رب کائنات نے عالم ارواح میں سوالات نبیوں کو بلا کر اس رحمت کے آنے سے پہلے ماحول بنایا۔ اس رحمت و فضل کے آنے سے بولیے پہلے اونچا بولیے کیا کیا؟ آپ کہیں گے یہ پاس سے جملہ کہہ دیا، نہیں، قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، توجہ رکھو، سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 81 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اب آیات آپ نے یاد رکھنی ہے، اگر ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو بعد میں نکال کے اس کا مطالعہ یا تفسیر پڑھ سکتے آپ، مگر توجہ، اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم، موٹے 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 اور ادھر توجہ، اگلی بات پڑھی آپ، میں نے بتایا کہ خطاب لمبا نہیں ہے مگر ہے بڑا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اب اللہ نے فرمایا معبود یاد کرو میرا، کیا فرمایا؟ یاد کرو، سارے بولو یاد کرو میرا، یاد کرو وقت، یہ جو ہے نا وَإِذْ، اس کے اندر ایک، اگر کوئی علماء تشریح فرما ہے گرامر سمجھنے والے، اس وَإِذْ کے اندر ایک فعل محذوف ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اذکر، کیا کہتے ہیں؟ اذکر، اس کا معنی ہوتا ہے محبوب یاد کر، اور یہ بات کوئی کسی کو کہنا ہو یاد کر، میں حضرت ہمارے وقار صاحب تشریف فرما ہے، وقار طیب صاحب، میں کہوں کہ حضرت یاد کرے 4-5 سال پہلے ہم کے اعتکاف میں، شہر اعتکاف میں لاہور میں بغداد میں اکٹھے تھے، یہ بات ان کو میں تب یاد کرواؤں گا جب واقعہ تھا، یہ واقعہ گزر چکا ہوگا، بات درست ہے یا نہیں؟ اب اللہ فرما رہا ہے سونیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کر وہ وقت جب میں نے نبیوں سے میثاق لیا۔ ابھی یہ آقا دو جہاں کی بعثت سے پہلے کی بات تھی، ولادت سے پہلے کی بات تھی، مگر رب اپنے محبوب کو یاد کروا رہا ہے، سونیا یاد کر وہ وقت، اس کا مطلب ہے وہ زمانہ چاہے آدم کے زمانے سے پہلے کا زمانہ تھا یا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا زمانہ تھا، ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کا زمانہ شامل رہا، ہر زمانے میں حضور کا زمانہ بولیے شامل، اور صرف شامل نہیں رہا، ہر نبی کا دور اور زمانہ میرے مصطفیٰ کے زمانے کے تابع رہا، میرے محبوب کے زمانے کے بولیے تابع رہا ہے۔ تو اگر ہر زمانہ مصطفیٰ کا ہی زمانہ رہا ہے تو پھر آپ کا ذوق میں بحال کرنے کے لیے اور چت کرنے کے لیے شعر سنانا، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے، میں تو نے ہاتھ نہیں کھڑے کروانے میں ذوق نہ کہہ دینا، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے، عرش والے عرش والے عرش والے عرش والے دیوانے سارے، دیوانے بھی چست ہو کے بولو، عرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے، عرش والے عرش والے سارے تیرے، خالق ساری دنیا کا تو مالک ساری، خالق ساری دنیا کا تو مالک ساری، تو
نبیوں سے میثاق لیا تھا. اب وہ میثاق کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبیوں عالم ارواح میں ارواح انبیاء کو اکٹھا کر کے کہا لما آتیتکم جدوں میں تانوں عطا کر دیواں من کتاب و حکمت. جو ہے کیا کیا چیزیں ذکر کی بولیے؟ کتاب اور. اب علماء کی موجودگی میں بڑے بڑے معتبر شخصیات بیٹھی ہے. میں سوال کرنے لگا آپ سے کہ میں پوچھوں کہ مجھے بتائیں کہ کیا ایک شخص نبی کی ذات اور شخصیت کیا ہدایت کے لیے کم ہوتی ہے؟ بولیے نہیں. نبی کی اپنی شخصیت بڑی ہے. نبوت اور رسالت ایک منصب ہے, ایک مقام ہے, اور وہ باقاعدہ خود ایک ہدایت ہے. بولیے خود ایک ہدایت ہے. تو باری تعالیٰ جب نبی کی اپنی شخصیت اور ذات اتنا بڑا مقام اور منصب اور مرتبہ ہے تو یہ کتاب اور حکمت کیوں دے رہا ہے؟ یہ کتاب اور حکمت بولیے کیوں دے رہا ہے؟ رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے ہاں قال انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم. مولا کیا فرمایا ہر دور میں دو طرح کے دو ذہنوں کے لوگ پائے جاتے ہیں, دو طرح کے طبقات پائے جاتے ہیں. کون کون سا؟ فرمایا ایک وہ جو کتاب عقل دلیل اور شعور کی بات سمجھتا ہے. دوسرا طبقہ وہ جو ادھر سے آری ہوتا ہے, وہ ان دلیلوں سے نہیں سمجھتا, وہ حکمت سے سمجھتا ہے. کس سے سمجھتا ہے؟ حکمت سے. مثال دے دیتا ہوں, آپ میں سے حضرت قبلہ ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے, یہ کسی کو 2-4 ہزار کا قرضہ دے دے اور انہیں کہے کہ مہینے بعد مجھے دے دینا. قرضہ لینے والا بھی تعلق والا قریبی ہے. اب وہ لے گیا, مہینے بعد رابطہ کیا تو کہا میرا قرضہ لیا تھا واپس دے دو. کہتا ہے بھئی ابھی بنے نہیں ہیں, 2 مہینے اور کٹ جاؤ. 2 مہینے گزر گئے, 4 گزر گئے, سال گزر گیا, 2 گزر گئے. اب یہ دلیلیں دیتے رہے, اپنی مجبوریاں بیان کرتے رہے, عقل والی باتیں کرتے رہے کہ یار یہ چنگا بندہ ہے, میں تیرے تے احسان کیتا, بھلائی کی تھی. اب وہ ان باتوں کو نہیں سمجھنے والا. اب اس سے تعلق بھی رکھنا ہے, بچانا ہے, قرضہ بھی واپس لینا ہے, اپنے پیسے بھی. تو کیسے؟ دلیلوں سے نہیں لیں گے, حکمت سے. بات سمجھ گئے سارے؟ کچھ لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے, دلیلوں کی ضرورت بولیے نہیں ہوتی. رب کا مطلب ہے کتاب کا حکمت, تمہیں کتاب بھی دوں گا حکمت بھی. ہاں کوئی کتاب کی بات سمجھے, دلیل کی بات سمجھے, شعور کی بات سمجھے, اسے کتاب کی دلیل سے توحید کی طرف لانا. جو کتاب سے نہ مانے اسے حکمت سے توحید کی طرف لے آنا. میری بارگاہ میں توحید کی طرف لانا. تو فرمایا کتاب بھی دوں گا اور حکمت بھی دوں گا. جب دے دوں گا تو فرمایا ثم جاءکم رسول. امام مسجد جو ہے وہ مسجد میں آئے, تو آئے کا معنی کیا ہے کہ وہ پہلے یا باہر تھے یا گھر کے صحت میں تھے یا کہیں مارکیٹ میں تھے, کہیں بازار میں تھے, پھر مسجد میں آئے. توجہ ہے, پھر بولیے آپ بھی کہیں نہ کہیں تھے, پھر مسجد میں آئے. اللہ نے یہاں تخلیق کا ذکر نہیں کیا, بے شک کا ذکر کیا. جاءکم میں تخلیق کا ذکر نہیں, بے شک کا ذکر ہے. تمہاری طرف میرا رسول آئے گا. باری تعالیٰ وہ جو آئے گا کہیں نہ کہیں سے تو آئے گا. بتا وہ جو آئے گا وہ پہلے کہیں ہے, وہ فرماتا ہے اور میری قیامت کے پتوں میں میں نے اس نور کو چھپا کے رکھا. آپ نے تخلیق کی بات نہیں کی. فرمایا تخلیق تو اس مصطفیٰ کی تب سے ہے جب کچھ بھی نہ تھا, نہ زمین تھے, نہ زمان تھے, نہ مکین تھے, نہ مکان تھے, نہ شمس تھے, نہ درد تھے, نہ پانی تھے, نہ پہاڑ تھے, نہ لوح تھے, نہ قلم تھے, نہ کرسی تھے, نہ ستارے تھے, نہ چاند تھے, نہ پانی, نہ لمائے, نہ ہوائے, کچھ بھی نہ تھا. کیا بنانے والا خدا تھا یا بننے والا مصطفیٰ تھا. پھر جب وہ نور بن گیا, بھیج دیا, تو پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشفاق احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی آپ نے لکھا آ گیا وہ نور والا جسے ہاتھ لہرا کے کہہ رہے آ گیا
جسے پھر تمہاری طرف میرا رسول آئے گا، جب وہ آ جائے اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے، فرمایا مصدق لما، واہ بے شک اس کی تصدیق کرنا، صرف تصدیق نہیں کرنی، لتؤمنن، اس کے بھی ایمان بھی لانا، صرف ایمان نہیں لانا، ولتنصرن، مدد بھی کرے گا۔ یہ تین چیزیں کی ہیں، اب یہ تینوں چیزوں کا معنی مختصر وقت میں سمجھاتا ہوں۔ پہلے تصدیق کا حکم دیا، کیا کیا بولیے؟ پہلے اونچا بولیے، پہلے تصدیق کا حکم دیا، پھر فرمایا لتؤمنن، ایمان لانا، اور ایمان حضرت علماء بڑے بیٹھے ہیں، کمی کجی بات فرمائیے گا، میرے نزدیک جو ایمان کا معنی ہے، میری محبت اور میرا تقاضا کہتا ہے ایمان کا معنی ہے کہ جس نبی کا بندہ کلمہ پڑھے گویا اظہار کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب، اے میرے نبی، اے اللہ کے رسول، میرا سب کچھ آپ کے سپرد، سبحان اللہ، میں آپ کا ہو گیا۔ اب یہاں لتؤمنن کا معنی کیا بنے گا؟ توجہ رکھیے، محبت والا معنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اور نبیوں لتؤمنن، ایمان لانا، جنہیں رب ایمان کا حکم دے رہا ہے، اور امتیوں کو ان پہ ایمان لانے کا کہہ رہا ہے۔ دوسروں کو کہتا رہا ان نبیوں پہ ایمان لانا، یہاں نبیوں کو کہا میرے رسول پہ ایمان لانا۔ لتؤمنن گویا ادھر ہم اظہار کریں کہ یا رسول اللہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم آپ کے ہو گئے۔ آپ کو اگر کوئی شخص آپ کو یہ آفر کرے کہ 15-20 لاکھ روپیہ لے لے تو ایمان یا کلمہ چھاڑ دے دے، کھول کے بولو گا، گنجائش نہیں نا درمیان ادھر کی۔ تو اس کا آپ نے معنی کیا نکالا ہے ایمان کا؟ آپ نے کہا ہے ہماری جان، تن، من، دھن، حتیٰ کہ گھر والے سب یا رسول اللہ آپ کے ہو گئے۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہے تھے، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، مال اولاد سے بڑھ کر، سوائے اپنی جان کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ یہ کس کو کہا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ ہر شے سے بڑھ کر، مال اولاد جان، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جا اب تیرا ایمان کامل ہے۔ تو ایمان کا معنی تو یہ ہے کہ سب کچھ آقا کے سپرد کر دینا۔ یہاں رب نبیوں کو کہہ رہا ہے یا تو بھی کرنا ایمان لانا، گویا سوالات سے اظہار کروا رہا ہے۔ نبیوں کہہ دو کہ آقا ہم بھی تیرے ہو گئے، ہم بھی آپ کے ہو گئے۔ والا تنصرن، اور صرف ایمان نہیں لینا، میں مدد بھی کرے گا۔ اب علماء کی موجودگی میں اگلا جملہ جو عرض کر رہا ہوں توجہ طلب ہے، مدد کا کس نے کہا ہے کہا؟ سارے بولو، اونچا بولو، اللہ۔ کس کو کہا؟ نبیوں کو۔ کس کے لیے کہا؟ جو نبیوں کا سردار نبی ہے اس کی مدد کے لیے۔ اب عقیدہ سمجھ لیجئے، آج جو شور شرابہ ہے نا کہ فلاں سے مدد مانگنا حرام، شرک بدعت، فلاں سے مدد ناجائز، یہ وہ، آؤ رب عقیدہ سمجھا رہا ہے۔ اگر مخلوق میں سے کسی سے مدد مانگنا یا مدد کرنا ناجائز، حرام، شرک یا بدعت ہوگا تو ابتدا کبھی بھی خود خالق کائنات نہ کرنا۔ اللہ کا خود نبیوں کو کہنا میرے اس رسول کی مدد کرنا، باری تعالیٰ تو خالق ہے، وہ تیرا پیارا محبوب ہے، خود مدد کر دے۔ رب فرماتا ہے ہاں خود کرنے کو میں کر سکتا ہوں اور میں نہیں کرتا ہوں، مگر عقیدہ بھی تو بتانا ہے نا۔ مجھے علم ہے کہ ایک طبقہ ایسا بھی آئے گا جو اس مدد کو حرام ناجائز کہے گا، میں انہیں سمجھا رہا ہوں کہ حقیقی مددگار میں ہوں، مگر میں جسے علم دے دوں وہ جب چاہے جہاں چاہے جس کی چاہے مدد کر سکتا، جب چاہے جہاں چاہے جس کی چاہے وہ یہ مدد کر سکتا ہے۔ اب اللہ نے انبیاء سے کہا میرے رسول کی مدد کرنا۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مقام اور مرتبے اور شان اور عظمت میں باقی نبی اور رسول بڑے ہیں یا آقا بڑے ہیں؟ بولیے
بھئی آپ کے نزدیک حضور کی شان سب سے اعلیٰ ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کا مقام اور مرتبہ شان اور عظمت میں باقی نبیوں سے، بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم کہ میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور مصطفیٰ کو سب پہ فضیلت دی، مصطفیٰ کو بولیے سب پہ فضیلت دی۔ اب اللہ رب العزت نے جن نبیوں کو مدد کا حکم دیا وہ مقام اور مرتبے میں آقا سے چھوٹے، مقام اور مرتبے میں حضور سے بولیے چھوٹے، اور مدد جن کی کرنے کا حکم دیا وہ مقام اور مرتبے میں باقیوں سے بولیے بڑے۔ رب کو چاہیے تھا آقا علیہ السلام کو حکم دیتا کہ میرے محبوب ہے باقیاں بھی مدد کریں، بڑے کو کہتے نا، رب بڑے کو کہتا جو مقام اور مرتبے میں بڑا تھا، اسے کہتا یہ چھوٹوں کی بھی مدد کرنا کہیں جہاں ضرورت پڑے، مگر کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ رب سمجھا رہا ہے کہ اگر بڑا ہی مدد کرتا رہا تو لوگوں کے عقیدے پختہ ہو جائیں گے کہ چھوٹا مدد نہیں کر سکتا۔ فرمایا نا اس میں چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، جسے میں اذن دے دوں وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو مدد کرنا چاہے تو کر سکتا، مدد کرنا چاہے تو بولیے کر سکتا ہے۔ اب اگلا نقطہ سمجھے کہ جو مقام اور مرتبے میں آقا سے بھی چھوٹے ہیں ان کی مدد کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے سے بڑے مقام والے کی مدد کر رہے ہیں، تو جن چھوٹوں کی مدد کا یہ عالم ہے اس مصطفیٰ کی اپنی مدد کرنے کا عالم کیا ہوگا؟ تو مقام اور مرتبے میں دوسروں سے بھی بڑا اور بڑا۔ اللہ نے فرمایا بالا تن چھوڑنا۔ اب یہاں تک جب مضمون پہنچا، اب میں حضرت قبلہ صاحب تشریف فرمایا، میں ان سے کہوں نا حضرت قبلہ صاحب اگلی دفعہ بار وقت پروگرام شروع کر، مثال دے رہا ہوں، بار وقت پروگرام شروع کرنا ہے، یہ کہیں گے ٹھیک ہے علامہ صاحب اگلی دفعہ ہم تھوڑا وقت پہ شروع کریں گے۔ اب میں دوبارہ تائید کے لیے کہوں ٹھیک ہے نا، گل پکی ہو گئی، گل پکی ہو گئی، ہاں جی ٹھیک ہے۔ اب بلا تشبیہ و بلا مثال، جب اقرار لے لیا نا، انبیاء سے وعدہ لے لیا، میثاق لے لیا، اللہ نے پھر پوچھا قال اقررتم، ہاں وعدہ کرتے ہو، ہاں اقرار کرتے ہو، ہاں میثاق کرتے ہو میرے ساتھ وعدہ۔ اب یقین ہو کر قرآن کہتے ہیں انبیاء نے کہا قالوا اقررنا، ہم اور ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ رب نے کہا قال فاشهدوا، بس گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں خدا بھی تمہارے ساتھ گواہ بن رہا ہوں، میں خدا بھی تمہارے ساتھ بولیے گواہ بن رہا ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ باری تعالیٰ وہ جو مصطفیٰ ابھی آئے نہیں، وہ محبوب جو بھی آئے نہیں ہے، اس کے آنے سے پہلے کس چیز کے وعدے اور گواہیاں لے رہا ہے؟ وہ فرماتا ہے جس نے آنا ہے کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ میری کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور فضل ہے، میں اسے یوں ہی نہیں اتار رہا بلکہ اسے بھیجنے سے پہلے نبیوں کے ساتھ پہلے ماحول بنا رہا۔ پہلے کیا کر رہا ہوں بولیے؟ آپ گئے نا اسی لفظ پہ آ گئے نا کہ رب نعمت اور رحمت اور فضل اتارنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اونچا بولیے کیا کرتا ہے؟ پہلے حالات پیدا کرتا ہے، ماحول نشانیاں ظاہر کرتا ہے، اور یہ صرف رب کائنات نے نہیں کیا۔ اب پھر رب نے آدم علیہ السلام سے کہا جا آدم زمین پہ اتر جا اور جا میرے محبوب کی آمد سے پہلے ذرا اطلاع شکر دے، ذرا ماحول بنانا پتہ لگے جو آنے والا کوئی عام نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، قصہ مختصر، جب آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تو حدیث پاک ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ بھیجا، جب وہ جنت سے زمین پہ اترے دائیں بائیں دیکھا تو ماحول ہی بدلا ہوا، زمین پہ اترنے والا پہلا بشر اب آدم علیہ السلام آگے ہیں، تو پہلا بشر آدم ہے، زمین پہ آئے، دائیں بائیں دیکھا، جنت کے ماحول سے اچانک دنیا کے ماحول میں آئے، ماحول بدلا۔ حدیث پاک کے لفظ ہے واستوحشا، خوف محسوس کیا، وحشت محسوس کی، جب وحشت محسوس کی فنازل جبرائیل، رب نے جبریل کو اتارا، جبریل جا یاد پریشان ہو گئے، جا اتر جا پریشانی دور کر۔ اب پریشانی دور کرنے کے لیے حدیث پاک کے لفظ ہے فنادا بالاذان، حضرت جبریل امین نے اذان پڑھنا شروع کی۔ سبحان اللہ، کیا کیا بولیے؟ اونچا بولو ذرا، کیا کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پریشان نہ ہوئے، ساری نہیں پڑھتا، ساری نہیں پڑھتا، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جب پہنچے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ لفظ سنا تو جبریل سے پوچھا جبریل من محمد،
अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद कौन है? ये मोहम्मद बोलिए कौन है? कईयों ने इसका माना ये निकाला कि आका अलैहिस्सलाम को आदम जानते नहीं थे, इसलिए पूछा था कि कौन है मोहम्मद। ना ना खुदा के बंदो ये जसारत ना करना, आदम इसलिए नहीं पूछ रहे थे कि मोहम्मद कौन है, नहीं, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम जिब्रील से इसलिए पूछ रहे थे कि जिब्रील इसे मैं तो जानता हूँ, मोहम्मद को तू भी जानता है, तू भी इस मोहम्मद को जानता है। दूसरा, फरिश्ते की जुबान से जमीन पे जिक्र मुस्तफा करवाना मकसूद था कि फरिश्ता भी जमीन पे उतर के मुस्तफा का जिक्र करे। आप कहेंगे दलील क्या? दलील एक और हदीस कुदसी, रावी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अल हाकिम लिल हाकिम मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस पेश कर रहा है। रावी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने आप फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने दाना खाया ना, बला तकरबा हाज़िही शजरा का हुक्म था करीब ना जाना, दाना खा लिया, रब ने जन्नत से जमीन पे भेज दिया। अब अल्लाह के हुजूर आदम अलैहिस्सलाम ने जो दरखास्त पेश की, बाखिदमत, तवज्जो है, बाखिदमत अल्लाह के हुजूर जब दरखास्त लिखी तो उसमें कहा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद, कहा मौला तेरे मोहम्मद का वास्ते मेरी तौबा कबूल कर। ये किसने कहा? आदम। बोलिए किसने कहा? आदम अलैहिस्सलाम ने। अब यहाँ एक और मैं अकीदा समझा दूं। आज हमें कहा जाता है कि वसीले और वास्ते से मांगना जायज़। अब सुनो, सबसे पहले मुस्तफा के वसीले से आदम ने मांगा। बेशक हुजूर के वसीले से बोलिए। आदम हमारे क्या लगते हैं? अच्छा बोलो, खोल के बोलो, जिना जिना पे हो है, बाप है हमारे। आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप है। बाप वसीला पेश करे जायज है, औलाद पेश करे नाजायज है। तवज्जो, हमारे बाप ने वसीला पेश किया तो जायज था। उन्होंने कहा था मौला मोहम्मद का वसीला और सदका मेरी तौबा कबूल फरमा। आगे औलाद में हम वसीला पेश करें तो हम पे फतवे लगते हैं। आओ अकीदा आदम अलैहिस्सलाम ने समझा दिया, जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो, जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो, इस वसीले से करमे तो पाला होगा, इस वसीले से करमे तो पाला होगा। आप आए, आप तो मेरे घर में उजाला होगा। ये ख्वाहिश किसकी है? सरकार मेरे घर आए, किसकी है? हाथ उठाइए, जिसकी है 30 सेकंड के लिए हाथ को लहराना है और मिलकर ये कहना है, आप आए, तो मेरे आदम ने हुजूर का वसीला पेश किया तो रब ने आदम से पूछा, आदम कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मदन, तूने मेरे मोहम्मद को कैसे जाना, कैसे पहचाना? अब अगर कोई कहे कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से जब आदम ने मन मोहम्मद का सवाल किया तो जानते नहीं थे इसलिए पूछा, तो वही सवाल रब ने आदम से किया, वही तो क्या नतीजा निकालोगे कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, रब भी नहीं जानता था तो पूछा था? नहीं, इसलिए नहीं पूछा था। अब जब रब ने पूछा ना कई बार अब मोहम्मद कैसे जाना, आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मौला जब तूने मुझे पैदा किया, मेरे अंदर रूह फूंक की तख्लीक किया, मैंने अर्श की तरफ नजर उठाकर देखा, अर्श के सतूनों पर जहां जहां तेरा नाम लिखा था साथ मोहम्मद का नाम लिखा। मैं जन्नत में गया, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे जहां जहां तेरा नाम था साथ मुस्तफा का नाम था। मैं जन्नत में था तो जन्नत के हज़ार के दरवाजों पे जहां जहां रखा तेरा नाम था साथ मुस्तफा का नाम था। मैं समझ गया यही वो हस्ती है जिसके सदके आदम तेरी तौबा कबूल हो।
تذکرے ہو رہے ہیں وہ آیا نہیں ہے، یہ سمجھانا مقصود ہے. یہ آنے سے پہلے ماحول بنا رہا ہے رب. کیا ہے بولیے؟ آنے سے پہلے. بولیے آنے سے. اب یہاں فتویٰ نہ لگائے، یہ میرا محبت ہے میری آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. وہ کیا کہ آنا ایک نے تھا. آنا سارے بولیے آنا ایک نے تھا. رب نے ایک کی خاطر پہلے سے حالات کو بھیجا. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ حدیث قدسی اللہ نے فرمایا لولا لما خلقت الافلاق، میرے معبود اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی شے پیدا نہ کرتا. گویا آپ جب کسی کو بلاتے ہیں، کسی کی خبر دیتے ہیں، مسجد میں اعلان ہوتا ہے ہماری مسجد میں میلاد ہے، فلاں مہمان آ رہا ہے، توجہ ہے نا. اب ایک بلانے والا اور بتانے والا ہے، سینکڑوں آنے والے ہیں. جب حضور کی آمد کی بات آئی، ماحول بنانے کی بات آئی، اس نعمت کے اتارنے کی، فضل کے اتارنے کی بات آئی، تو رب نے نظام بدل دیا. ادھر ایک بلانے اور بتانے والا تھا، سینکڑوں آنے والے تھے. ادھر سوالات بتانے والا تھا، ایک آنے والا. ہر ایک نے یہی کہا من بعدی من بعدی من بعدی، میرے بعد آ. کیا کہا؟ میرے اور یہ سارے میرے. حتیٰ کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے بھی بشارت دی اور یہی کہا ماحول بنانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ میرے بعد آ رہا ہے. آپ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. بنایا ساتھ آنے والے کا نام. کیا کیا؟ آنے والے کا بولیے نام بھی بتایا. حاضرین ارتشام، میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، مگر آخری جو چند لمحے ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں. وہ کیا ہر نبی یہی کہتا ہے، یہی. مگر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آقا نے آ کے جیسے باقی نبی کہتے تھے نا من بعدی، میرے بعد آ رہا ہے، حضور نے آ کے فرمایا آنا لا نبی بعدی، اب میں آخری ہوں، میرے بعد اور کوئی نہیں آئے گا. میرے بعد بولی اب اور کوئی نہیں آئے گا. حتیٰ کہ حضرت آقا علیہ السلام کے دادا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی زمانہ آیا. یہاں بات ختم کروں گا کہ میلاد آقا کا کیا ہے، حضور کی سیرت کیا ہے، حضور کا کردار کیا ہے، ہم کہاں ہیں، میلاد کا مقصد کیا ہے. انہی آخری چند جملوں میں بات کر کے ختم کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا میرا گھر تعمیر کر. گھر تعمیر ہو گیا، حصہ مختصر. رب نے کہا میرا گھر تعمیر کیا، اب مزدوری لینی ہے. مزدوری لینی ہے. ابراہیم علیہ السلام سے آپ نے پوچھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ مزدوری نہیں لینی ہے، یہ بڑا اعزاز تھا جو تو نے مجھے عطا کیا، بہت بڑا اعزاز تھا جو تو نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. یہ بہت بڑا اعزاز تھا جو تو نے دیا. توجہ رکھیے گا جملے پہ. رب نے کہا نہیں ابراہیم، پھر بھی میں چاہتا ہوں تجھے کچھ دوں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ربا پھر ایک کرم کر دے. رب نے پوچھا کیا؟ عرض کی ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. بس کرم یہ کر دے، وہ جو تیرا محبوب آ رہا ہے نا، جس کے لیے یہ ساری کائنات کا کھیل رچایا ہے، مولا بس کرم یہ کر ومن ذریتنا، اس مصطفیٰ کو تیری نسل سے پیدا کروا اور مجھے اس محمد کا دادا بنا. اس محمد کا بولیے دادا بنا دے. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے. کس پہ کھڑے ہو کے؟ اللہ نے اس پتھر پہ نشان جذب کر دیا. آپ میں سے کس نے مقام ابراہیم کو دیکھا جو رہ گئے؟ اللہ پاک حضور کے میلاد کے صدقے سب کو وہ مقام دیا. اللہ نے فرمایا پتھر چکو، چک کے میرے گھر سے سنبھال کے رکھو. کیا سنبھالو؟ پتھر. باری تعالیٰ 360 پہلے پڑے تو خود کہا تھا نکال کے باہر پتھر اٹھا کے رکھو. ہیں دونوں پتھر. رب فرماتا ہے پتھر فرق ہے، وہ 360 میری توحید سے دور کرتے تھے، یہ میری توحید کے قریب کرتا ہوں. مولا کیسے قریب
میلاد منایا تھا. میلاد کا معنی کیا ہے؟ کسی کی پیدائش کو، کسی کی ولادت کے تذکرے کو یاد رکھنا، کرتے رہنا، اسے میلاد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولیے؟ اسے میلاد کہتے ہیں. حاضرین عزیز احتشام، اب آخر پہ یہ نوجوانوں کے لیے میسج کیا ہے کہ اگر حضور کا نور پہلے سے تھا کہ پھر بھیجا، جاءکم کہہ کر بھیجا، جاءکم رسول کہہ کر، تو ضرورت کیا تھی جب پہلے سے موجود تھے؟ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھے حضور کی سیرت عطا کرنا مقصود ہے. حضور کی بولیے سیرت عطا کرنا. لوگوں اب آؤ دیکھتے ہیں کس کس کے پاس اس سیرت کا کتنا رنگ ہے. جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ماحول ولادت سے پہلے بھی بنتا رہا، بعد از ولادت بھی ماحول بنا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے جب حضور پیدا ہوئے تو فارس کا آتش کدا جو میلوں دور جل رہا تھا صدیوں سے، وہ حضور کی ولادت کے ساتھ بجھ گیا. حضور کی ولادت کے ساتھ بولیے وہ بھئی سب کے علم میں ہے نا یہ بات. کیوں بجھ گیا؟ بھئی ولادت اور پیدائش مصطفیٰ کے ساتھ آگ کے بجھنے کا کیا جوڑ ہے؟ یہ سوال ہے. آگ کے بجھنے کا ولادت کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ لوگوں رب نے اشارہ دیا کہ لوگوں پہلے دیکھو کہ قبیلوں کے درمیان آپس میں نفرتوں کی آگ جل رہی تھی، بغض و کینہ کی آگ تھی، بیٹیوں کو زندہ ترغور کرنے کی آگ تھی، معاشرہ ظلم و ستم کی گھاٹی میں گر چکا تھا. یہ ادھر سے ظلم کی آگ جل رہی تھی. رب نے اشارہ دیا کہ ادھر حضور کی ولادت ہوئی، ادھر آگ کا بجھ جانا. اشارہ تھا لوگوں اب دیکھو آ گیا ہے ہر قسم کی آگ کو بجھانے والا. ہر قسم کی آگ کو بولیے. آقا کی ولادت ہمیں پیغام دے کہ آگ کو بجھاؤ اور آگ جلاتے پھرے. کہیں ہم نفرتوں کی آگ جلائیں، کہیں بغض و کینہ کی آگ جلائیں، کہیں دشمنیوں کی آگ جلائیں، کہیں حسد کی آگ جلائیں. لوگوں آؤ ان سینوں کو ہر قسم کی نفرت کی آگ سے خالی کرو. اگر اس سینے میں کچھ جلانا ہے تو عشق و ادب محبت مصطفیٰ کے چراغ پر جلاؤ. یہی پیغام آج کے اس میلاد کمیٹی کا ہے. یہ انصاری برادران نے جو میلاد سجایا ان کا یہی پیغام ہے کہ دلوں سے نفرتیں، قدورتیں، حسد، بغض نکالو. اپنے سیرت پہ، کردار پہ، طور طریقے پہ، حال چال پہ، اخلاق پہ سیرت مصطفیٰ کا رنگ چڑھاؤ. یہ جو دنیا کے رنگ چڑھا رکھے ہیں یہ اتر جائیں گے. یہ جو لبادے ظاہری کسی کا مذہبی لبادہ اوڑھ رکھا ہے، کسی نے سیاسی اوڑھ رکھا ہے، کسی نے کسی قبیلے کا، چودراہٹ کا، کسی ذات پات برادری اونچ نیچ کا، یہ سب اتر جائیں گے. ایک ہی رنگ باقی بچے گا اور وہ رنگ ہے صبغۃ اللہ. رنگ کون سا ہے بولیے؟ صبغۃ اللہ. جب وہ رنگ چڑھتا ہے اور آقا علیہ السلام کی سیرت کا رنگ ملتا ہے تو جوانوں آج وقت ہے تمہارے پاس. اپنی جوانیوں کو سنبھالو، یہاں سے اپنی نفرتیں نکالو، بغض و عناد، کینہ، دشمنی سب نکالو. اور یاد رکھو جب تک کسی کو سامنے بیٹھ کر تم سن نہ لو، سامنے بیٹھ کر کسی کو بولیے اونچا بولیے سن نہ لو، یاد رکھ لیں اسلامی تعلیمات کے منافی ہے کہ اس کے خلاف کوئی رائے قائم کرنا. آپ کسی کے بارے میں رائے تب قائم کریں جب براہ راست اپنے کانوں سے اس بندے کو سن لیں. یہ یاد رکھ لیں میری بات کہ سنے بغیر اپنی رائے قائم کرنا اسلامی تعلیمات کے بولیے منافی ہے. لوگوں یہ سارے رنگ جو ہم نے چڑھا رکھے ہیں اور اوڑھ رکھے ہیں ایک نہ ایک دن اتر جائیں گے. اصل رنگ جو باقی بچے گا وہ عشق و ادب مصطفیٰ کا رنگ ہے. اور میاں محمد بخشا سے رکھڑی رحمت اللہ. اب آپ ذوق سے سنیں گے، مجھے امید ہے کہ رومی کشمیر کا ذکر ہے. آپ فرماتے ہیں کچا رنگ للاری والا یہ کہیں اتر جائیں گے. اگر رنگ جو مستقل چڑھانا ہے وہ حضور کی محبت کا رنگ ہے.
وقار اسلام کے ادب کا رنگ ہے، وہ اچھے کردار کا رنگ ہے، اچھی سیرت کا رنگ ہے۔ لوگوں آؤ اپنی سیرت سنبھالو، اپنا کردار سنبھالو، بغض کینہ اناد نفرتیں نکالو، آپس میں قریب ہو جاؤ۔ یہی پیغام تحریک منہاج القرآن کا، یہی پیغام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدنی اللہ کا ہے۔ اور منہاج القرآن اول سے لے کر آج تک دلوں سے نفرتیں مٹانے کی کوشش میں ہے۔ آج دیکھو 38ویں عالمی میلاد کانفرنس مینار پاکستان پہ ہوئی، وہاں ہر مکتبہ فکر، ہر مسلک، ہر مذہب کے لوگ تھے۔ کیوں بلاتے ہیں ہم انہیں؟ اس لیے کہ جو کلمہ ہمارے سینے میں ہے، اگر ان کے سینے اس سینے سے لگے، ممکن ہے اس کلمے کا فیض انہیں بھی ملے اور دولت اسلام سے مشرف ہو۔ لوگوں آؤ، نفرتیں مٹاؤ، محبت اپناؤ، میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ۔ میلاد مناؤ، سیرت، بولیے میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ سارے دیگر تحریک منہاج القرآن کے اللہ کا قرآن اور بالخصوص انصاری برادری کے جتنے ممبران یہاں پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں، سب کے لیے دعا ہے اللہ رب العزت سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا، اگر اس سے کسی کی زندگی بدل جائے، کردار بدل جائے، طور طریقہ بدل جائے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ سارا فیض حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدنی اللہ کا۔ کہیں کبھی کبھی نقص رہ گیا ہو تو بندہ ناچیز کی اپنی ہے، دعا کرے اللہ مجھے اور محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ